ساری دنیا کی طاقت مکڑی کا جالا اور ساری دنیا کا سرمایہ مچھر کا پر، یہ ان کے نزدیک تھا. تو وہ کیا مصر کی زمین کو حیثیت دیتے، شام کی زمین کی حیثیت دیتے، اور کیا ان کے نزدیک حیثیت ہوتی ہے عراق کی زمین کی. وہ تو جن زمینوں پر جاتے تھے ان زمینوں کے اوپر چاہتے یہ تھے کہ وہاں کے رہنے والے انسانوں کا دل فتح ہو جائے. ان کے یہاں زمینوں کا فتح ہونا زیادہ اہم نہیں تھا، وہاں کے بسنے والے انسانوں کے دل فتح ہو جائے اور دلوں میں اللہ کی عظمت و محبت آ جائے. لیکن بعضوں نے ایمان اسلام قبول نہ کیا اور ملک سر پڑ گیا اور آ ہی گیا. جیسے حضرت عمر کے زمانے میں بہت سے ممالک آ ہی گئے تو اسلامی طریقے پر اس کا نظام چلا کے بتا دیا کہ اگر سر پڑ ہی جائے گا تو ہم ملک کے اندر اللہ کے دین کو یوں نافذ کرتے ہیں. یہ ذہن میں نہیں تھا کہ دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ملک ہوگا تو کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا وزیر، کبھی نہیں سوچا کہ ابھی تو ان کے ساتھ مل جاؤ اور جب باپ بوڑھا پھوسٹ کہیں کا مرا جائے گا اور میں جب وزیر بنوں گا تو اسلام کو زندہ کر دوں گا پورے نمرود کے ملک میں. یہ نہیں سوچا بلکہ وہی دعوت دینی شروع کر دی. جو تکلیف آئی اسے برداشت کر لی، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے میں جو تکلیف آتی ہے اور اس کے ذریعے اندر جو ایمان کی طاقت، تقوی کی طاقت، صبر کی طاقت، توکل کی طاقت، یہ اندر کا پیٹرول ہے، اس سے اسلام اور ایمان زندہ ہوتا ہے، اس سے دین زندہ ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ باپ مرے وزارت تیرے دین چلا دوں، وہیں سے دین کی دعوت دینی شروع کر دی اور سارے کے سارے مل کر آگ میں ڈال رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایمان کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی دعوت دیتے کہ انہوں نے یہ طے کر دیا اور ثابت کر دیا گیا، خدا میں آگ میں جل سکتا ہوں لیکن تیرے حکم کو نہیں جلا سکتا. اللہ نے بھی کہہ دیا کہ جب تو میرے حکم کو نہیں جلاتا تو میں بھی تجھے نہیں جلاتا. ظاہر کے خلاف اللہ کے حکموں پر جب قدم اٹھتا ہے اور طبیعت کے خلاف اللہ کے حکموں پر جب قدم اٹھتا ہے تو اللہ ظاہر کے خلاف پیسوں کی مدد کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جتنا حکم اللہ کا طبیعت کے موافق ہوا اتنا تو لے لیا اور جو طبیعت کے خلاف ہوا اسے چھوڑ دیا. جیسے آج کا 14ویں صدی کا مسلمان اسلام میں سے اتنا حصہ لے لیا جو طبیعت کے موافق تھا اور جہاں طبیعت کے خلاف تھا وہ دوسروں سے لے لیا. کہ پورا اسلام کہاں ہوا؟ آدھا پیتا آدھا بٹے. اس کے اثرات دنیا میں نہیں پڑیں گے. دنیا میں تو اس اسلام کا اثر پڑے گا جو پورا کا پورا ہمارے اندر آ جائے، طبیعت کے موافق ہو طبیعت کے خلاف ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لات ماری وزارت کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لات ماری حکومت کو، ورنہ منہ بولے بیٹے بنے ہوئے تھے فرعون کے، انتظار کرتے فرعون مرا جائے گا، بادشاہت میرے ہاتھ میں آئے گی، اسلام پھیلا دوں گا، دین پھیلا دوں گا. ایسا نہیں سوچا، بالکل اس کا خیال بھی نہیں کیا انہوں نے. تو انہوں نے بادشاہت کو قربان کیا، ابراہیم علیہ السلام نے وزارت کو قربان کیا. یہ دین کے جو بڑے بڑے ہیں میں ان کی بتا رہا ہوں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیشکش فرمائی، اللہ نے آفر کیا مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں، کاٹ کاٹ کے دیتے رہیے دین پھیلتا رہے گا، کہو تو بنا دوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا، اللہ میاں میں ملکن نبین بننا نہیں چاہتا، یعنی حکومت والی نبوت مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو غریبی والی نبوت چاہیے، میں ابدن نبین بننا چاہتا ہوں. تو پہلے ہی دن ملک کی نفی ہمارے نبی نے کر دی اور دین کا کام کرنے کے لیے تکلیفوں کے اوپر کھڑا کر دیا سب کو. کسی سے کوئی وعدہ کھانے پینا دینے کا نہیں. اور جو اسلام میں داخل ہو کر دین کی دعوت دیتا ہے اس کی پٹائیاں ہو رہی ہیں، زنجیروں میں جھگڑا جا رہا ہے، آگوں پر لٹایا جا رہا ہے، گرم پتھر سینے کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں، چہرے پر تھوکا جا رہا ہے. یہ ساری تکلیفیں برداشت کرنی منظور ہے خدا کے دین کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا دین اپنا بہت محبوب ہے، دین بڑا طاقتور ہے، دین بڑا قیمت والا ہے، دین کے ساتھ خدا کی طاقت ہوتی ہے اور دین کی قیمت اللہ دیتا ہے. اس بنا پر دین کے لیے محبوب سے محبوب تر نبیوں نے تکلیفیں اٹھائی اور اللہ نے گوارا کر لی. ورنہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب تو نبی ہوتے ہیں، نبیوں میں سب سے زیادہ محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ قادر مطلق ہے، دعا مانگ لیتے بیت اللہ پر دین دنیا میں پھیل جاتا. اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائی؟ معلوم ہوا کہ دین بہت طاقتور چیز اور بہت قیمتی اور محبوب چیز ہے، اس کے لیے محبوب سے محبوب آدمی کو بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اس کے بغیر دین نہیں پھیلتا. تکلیفوں کے بغیر دین کے پھیلانے کا خیال کر دینا
ایسا ہے جیسا ریشم کے کپڑے میں آم کی گٹھلی لپیٹ کر اس کو سونے کے صندوق میں رکھ کر اور اس کے اوپر خوب عطر ڈال کر یہ انتظار کرنا کہ بہت ہی بڑھیا قسم کا آم کا باغ تیار ہوگا. یہ کیا زمین میں ڈالو اور اس میں پانی پلاؤ اور کیچڑ کرو، اور یہ کیا گیہوں لینے کے لیے اندر کھاد ڈالو اور گوبر ڈالو اور کھانا ڈالو، اور یہ کیا بیک برڈوں کا طریقہ، جو بیک برڈ قسم کے پرانے خیال کے اونٹوں کے زمانے کے. آج چاہے کتنے ٹریکٹر بناویں لیکن کوئی پہانے کا کھاد بنائیں گے چاہے بہت سب طریقے سے بنانا پڑے گا انہیں. تو اسی طریقے سے اللہ کا دین جو ہے قربانیوں سے دنیا میں پھیلتا ہے. ہم چاہیں کہ راحتوں سے پھیلے، بالکل نہیں، طے شدہ سمجھیں. ہاں وہاں کی تکلیف تو اٹھانی نہیں، لیکن دین کے کام میں جو تکلیف آ جائے اس کے لیے آدمی کو تیار رہنا چاہیے. یہ بات الگ ہے کہ بعض کو اللہ تعالیٰ زیادہ تکلیف دیے بغیر اس کے ہاتھوں دین پھیلا دے، لیکن آدمی کو تیار رہنا پڑے گا کہ میں خدا کے دین کے لیے جو قربانی دینی پڑے گی میں تیار ہوں. اس قربانی سے اندر ایک مایا پیدا ہوتی ہے، ایمان کی طاقت، اللہ کی عظمت، آخرت کا فکر، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی عظمت. یہ وہ اندر کا پیٹرول ہے جس سے دین پھیلتا ہے. اگر غریبوں میں یہ پیٹرول تیار ہو جائے، اندر کی مایا مالداروں میں تیار ہو جائے، چھوٹوں میں بڑوں میں، کم پڑھے لکھے زیادہ پڑھے لکھے، جس کے اندر یہ مایا تیار ہو جائے گی نا بھائی، دین دنیا میں پھیل جائے. دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے. دیوار سے دودھ دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیتے، وہ تو بھینس اور بکری کے اندر سے ہی لینا پڑے گا. آسمان سے اناج برسا سکتے ہیں لیکن نہیں برساتے، کھیت میں ہل چلانا پڑے گا. وہ اللہ کی ترتیب ہے. ایسے ہی دین اور ایمان کا ہدایت کا جو پھیلنا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے جو سبب بنایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور آپ کی والی قربانیاں، اس کے جو نقل اتارے گا خدا کا دین پھیل جائے. اور اگر کوئی یوں سوچے کہ حضور والی صحابہ والی قربانیاں تو مجھے دینی نہ پڑے اور صرف یعنی کہ میں کچھ کتب خانے قائم کر دوں، کچھ کتابیں چھاپ دوں، کچھ دنیا کے اندر پھیلا دوں اور دین پھیل جائے، تو بھائی اس سے تو نہیں پھیلے گا. چاہے اس کا فائدہ تھوڑا بہت ہو جائے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ کہ پورا دین پورے عالم کے اندر ایک دم سے زندہ ہو جائے، اس کے لیے سبب کے طور پر والذین جاہدوا ہے. اور یہ والذین جاہدوا حضور کے طریقے پر ہو اللہ نے دین کی محنت، تو اس پر لنہدینہم سبلنا، پھر اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر یہ والذین جاہدوا نہیں تو پھر اللہ کا وعدہ بھی نہیں. پھر تو ریشم کے کپڑے میں آم کی گٹھلی کو لپیٹ کے صندوق کے سونے میں رکھ اور انتظار کرتا رہے کہ آم کا درخت اگے گا. ایسے ہی بھائی تو راحت کے نقشوں میں نرم نرم بستروں کو لیتا لیتا اس بات کا انتظار کر کے دین دنیا کے اندر پھیل جائے، وہ انتظار کرتا ہے، بے بھی نہیں پھیلتی رہے گی. یہ سبب تو نے اختیار ہی نہیں کیا. یاد رکھنا، جو صحیح دین ہوگا، جو سچا دین ہوگا، وہ اپنے پھیلنے میں باہر کی کسی طاقت کا محتاج نہیں ہوگا، نہ ملک کا محتاج ہوگا، نہ مال کا محتاج ہوگا. وہ تو اپنے اندر کی طاقت سے پھیلے گا، بالکل اندر کی طاقت سے ہی پھیلے گا.